ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بروز سنیچر 20 ذی الحجہ سن 1163 ہجری بمطابق 10 نومبر سن 1750 عیسوی میں بنگلور سے 33 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم، جو فخر النساء سے مشہور تھی۔ وہ عرب خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 برس سے لے کر 19 سال کی عمر تک حفظ قرآن، دینی علوم اور جنگی فنون سے مختلف ماہران فن سے مکمل مہارات حاصل کر لی اور سپہ سالار بن کر جرأت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر کے فتح علی خان بہادر کا خطاب حاصل کر لیا۔ جب سن 1767 عیسوی میں دشمنوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑی تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی 7,000 فوج لے کر ان سے لڑنے اور انہیں شکست دے کر بنگلور کے مضبوط قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پورے ہندوستان میں ریاست میسور ہی ایسی تھی جن سے ان لوگوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ 2 جنگوں میں ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ جنگ آزادی میں مسلمان بادشاہوں میں سے حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور جنگی حملوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا مرد مجاہد شہید تھے جس نے دین اور آزادی کے وطن کی خاطر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے 4 مئی سن 1799 عیسوی کو اپنا خون بہا کر خاک وطن کے ذروں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مکڑی کی طرح سمندر میں بھی مکڑی پیدا فرمائی۔ اسے انگریزی میں آکٹوپس کہتے ہیں۔ اس کے 8 پیر ہوتے ہیں۔ اس کے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی، بلکہ پورا بدن گوشت اور خال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے۔ وہ دور ہی سے اندازہ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتی ہے اور خون چوس کر چھوڑ دیتی ہے۔ سمندر میں ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اللہ ہی تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 پر لازم نہیں ہے۔ ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسرا عورت لازم ہے مگر 4 پر نہیں، عورت نابالغ بچہ اور بیمار۔
جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح تندرست آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 1067، روایت حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ اللہم اغفر لی، پھر یہ کہے ولا قوۃ الا باللہ، پھر جو دعا مانگے وہ قبول کر لی جائے گی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 1154، روایت حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں، یعنی میری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خانے کو پاکیزہ بنا لو تو مستجاب دعوت ہو جاؤ گے، یعنی ہر دعا اللہ تمہاری قبول کرے گا۔ خدا کی قسم، جب کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ جس بندے کا جسم حرام مال سے پلا بڑا، اس کا بدلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کتاب ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2484، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے تعلق کر لیا اللہ اس کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتاب معجم الاوساط حدیث نمبر 3490، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہ شخص عیش و راحت کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن پاک سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے. جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو. کتاب مستدرک حاکم، حدیث نمبر 8237، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کلوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے. اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن پاک سورہ مدثر آیت نمبر 54 سے 55. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار.